دیکھیے عمرہ کے 2 فرض اور 2 واجب۔ پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ عمرہ کا پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمرہ اور حج کے فرض میں شامل ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا کوئی واجب چوکتا ہے تو کفارہ ادا کر کے دم دے کے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا فرض چوک گیا تو قضا لازم ہے۔ واپس جائیے میقات پہ، واپس احرام باندھیے، واپس تلبیہ پڑھیے اور پھر قضا لازم ہے۔ اس لیے فرض نہیں چوکنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو تلبیہ یاد نہ ہو تو تلبیہ یاد کر لیں، میرے ساتھ آپ تلبیہ ایک بار پھر دوہرا لیں، مہربانی کر کے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ یہ عورتیں جو جاری ہیں وہ بھی یاد کر لیں، اوپر بیٹھی ہوئی جو مرد صاحبان ہیں وہ بھی یاد کر لیں، یہ فرض میں ہے۔ تو میں نے بتایا عمرہ کے 2 فرض اور 2 واجب۔ پہلا فرض ہے نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا فرض ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ دیکھیے 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے جب 7 چکر آپ پورے کریں گے تو ایک طواف ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے، میں جب حج کرنے گیا تھا تو میرے روم پارٹنر حاجی تھے جودھپور کے، وہ شاید کیمپ اٹینڈ نہیں کیے تھے، ٹریننگ کیمپ انہوں نے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھیا آپ نے آج کتنے طواف کیے؟ کہنے لگے کہ میں 13 طواف کر کے آیا۔ میں نے کہا 13 طواف اس عمر میں 78 سال 99 منٹس کی ہوئی ہے اس کی، میں نے کہا 13 طواف تو بہت ہوتا ہے۔ جب تھوڑی بات چیت کی پتہ چلا تو 1 چکر کا 1 طواف مان کر، تو حقیقت میں ان کے 2 طواف بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو یاد رکھیے 7 چکر کا 1 طواف ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فرض ہیں، نیت کے ساتھ احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا فرض ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یعنی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا۔ اسی طرح 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور دوسرا بال کٹوانا یا بال منڈوانا۔ بال منڈوانا افضل ہے، لیکن اگر آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے، آپ کی اسکن ڈیزیز ہے، آپ سر کو اس طرح نہیں کٹوا سکتے تو مشین سے بھی بال کٹوائے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 75% آپ کے بال کٹ جانے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ڈک یہاں سے لگا لیا، ایک ڈک یہاں سے لگا لیا۔ الگ الگ مسلک کے لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شافعی مسلک میں یا حنبلی مسلک میں یہ الاؤ کر رکھا ہو کہ تھوڑے سے بال ایک بار یہاں سے کٹائیے، ایک بار تھوڑے سے یہاں سے کٹائیے۔ ہمارے حنفی مسلک میں 75% 75% بال آپ کے سر کے کٹ جانا چاہیے۔ اپنی رہائش گاہ میں آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ یہ اللہ، یہ احرام میں نے عمرہ کے لیے باندھا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ اس
کے بعد آپ کو 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز شکرانہ احرام آپ اپنے رہائش گاہ میں ہی پڑھیں گے، بلڈنگ میں ہی پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز شکرانہ احرام جیسی نفل آپ پڑھتے ہیں شکرانے اسی طرح سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ساتھ کے ساتھ ہی آپ کو عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ ہم لوگ تو کیونکہ جب جے پور سے فلائٹ جاتی تھی تو ہم عمرہ کی نیت ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد کرواتے تھے، کیونکہ اگر احرام مان لیجیے آپ نے باندھ لیا اور ہوائی جہاز یہاں آپ نے نیت بھی کر لی عمرہ کی، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد مان لیجیے آپ کے منہ میں کوئی خوشبو کی چیز چلے گی جو احرام کی پابندیوں میں آ جاتی ہے تو وہ نیت ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مجاہد کرام سے کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد جب ہوائی جہاز پوری طرح پرواز کر جائے اس کے بعد آپ احرام کی نیت کریں۔ یہاں ایسی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، آپ مدینہ میں ہیں، احرام مدینہ میں باندھ رہے ہیں تو یہاں احرام کی نیت کر لیں، ساتھ میں عمرہ کی نیت کر لیں۔ عمرہ کی نیت بھی ایسی ہی ہوگی جیسے آپ نے احرام کی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں عمرہ کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان کرنا اور اپنی رحمت میں قبول کرنا۔ اردو میں اپنی زبان میں نیت کرنا کوئی پرابلم نہیں۔ مدینہ میں جب آپ روانہ ہوں گے تو مدینہ سے قریب 35 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، وہاں مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی بلڈنگ سے احرام نہیں باندھا ہے تو مسجد ذوالحلیفہ میں بس باقاعدہ طریقے سے رکے گی اور مجاہد کرام سے یہ کہا جائے گا کہ آپ مسجد ذوالحلیفہ میں جا کے احرام باندھ سکتے ہیں۔ وہاں وضو کا انتظام بھی ہوتا ہے، وہاں غسل کا انتظام بھی ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بہت بڑی مسجد ہے، چاہے آپ وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مولد آپ کو آپ کی بلڈنگ میں پہنچا دے گا، بلڈنگ میں پہنچیے۔ یہ مدینہ سے مکہ کا سفر قریب 7 یا 8 گھنٹے کا ہوگا۔ ویسے 735 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے، بھیڑ بہت ہونے کی وجہ سے آپ کی بسیں اپنی ریگولر اسپیڈ پہ نہ چلیں، ورنہ وہاں کی بسیں 100 اور 120 کی اسپیڈ پہ چلتی ہیں تو دوری بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی حج کے دوران میں بھیڑ بہت رہتی ہے تو بسیں بھی اتنی اسپیڈ سے نہیں چل پاتی۔ قریب 7 اور 8 گھنٹے کے درمیان کے بعد آپ انشاءاللہ مکہ پہنچیں گے۔ اپنی بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد عمرہ کے لیے جانے میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ اپنی بلڈنگ میں جائیے، تھوڑی دیر ریسٹ کیجیے، اپنی کمر سیدھی کیجیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اس وقت عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، اطمینان سے جائیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب بھی مسجد نبوی جب بھی عبادت کے لیے جائیں تو کوئی جلد بازی نہ کریں، سکون سے اطمینان سے جائیں تاکہ دل لگے آپ کا عبادت میں۔ جب مسجد میں نبوی میں داخل ہوں گے، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب آپ نے احرام باندھا نیت کی اس کے بعد سے آپ کو ریگولر تلبیہ پڑھنا ہے۔ مکہ تک آپ آ گئے، مکہ تک آپ کا تلبیہ برابر چلتا رہا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 7 گھنٹے تک آدمی پڑھتا رہے تھک جائے گا، بور ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ بور ہو جائیں تو آپ کوئی دوسرے کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، بس دنیا کی بات چیت نہ کریں۔ انشاءاللہ مسجد الحرم کے گیٹ پر پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تلبیہ بند کر دیں۔ مسجد الحرم کے قریب 109 گیٹ ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کالونی کس طرف ہے۔ آپ کو جب آپ مسجد الحرم میں داخل ہوں گے تو کون سا گیٹ آپ کی کالونی کے سب سے نزدیک
مجھے نہیں پتا. جو بھی گیٹ آپ کی کالونی کے نزدیک آئے ہر گیٹ پر گیٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے, ہر گیٹ کا رنگ الگ ہے. اگر آپ نمبر نہیں پڑھ سکتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو گیٹ کا رنگ دیکھ لیں کون سا رنگ کا گیٹ ہے. اگر آپ یاد کر رکھ سکتے ہوں تو گیٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے, عبدالعزیز گیٹ, بہر گیٹ, آپ اس کو یاد کر لیں. لیکن وہ یاد کرنا ضروری ہے کہ آپ کس گیٹ سے داخل ہوئے ہیں, کیونکہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو اسی گیٹ سے باہر نکلنا. مان لیجیے آپ آئے تو سامنے والے گیٹ سے تھے, 13 نمبر گیٹ سے, اور نکل رہے ہیں آپ 27 نمبر گیٹ سے, تو بجائے آپ ادھر اپنی کالونی میں جانے کے دوسری کالونی کی طرف چلے جائیں گے اور اپنا راستہ بھٹک جائیں گے. تو اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کس گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اسی گیٹ سے باہر نکلنا ہے. جیسے ہی آپ مسجد الحرم میں داخل ہوئے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ہال میں پائیں گے. یہ ہال مسجد کا وہ حصہ ہے جس میں جماعتیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, صفیں بنتی ہیں. تھوڑا سا اپنی نظر کو جھکا کے رکھیے, ایسا نہیں کہ یوں دیکھتے ہوئے چلنا ہے ادھر ادھر گھومتے ہوئے. نظر کو جھکا کے پورے ادب کے ساتھ اپنے قدموں پہ نظر رکھیں, دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پڑھنے والی پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ میں قبول کروں. ایک بلینک چیک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے, اس چیک میں جو بھی رقم آپ بھریں گے وہ آپ کو ملے گی. چیک کبھی ڈسآنر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر آپ داخل ہو گئے اور ایسے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کب آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی اور کب ہٹ گئی, وہ پہلی نظر کا منظر ختم ہو جائے. اس لیے اس کا بہت احترام کریں. جیسے ہی مسجد الحرم میں داخل ہوں اپنی نگاہوں کو اپنے قدموں میں رکھیں, سر جھکا کے آہستہ آہستہ چلتے رہیں. جیسے ہی آپ اس ہال کو پار کر کے آگے جائیں گے ایک سلوپ آئے. کچھ جگہ تو سلوپ بنا ہوا ہے چھوٹا سا, کچھ جگہ 3 سیڑھیاں, اتنا ہی چھوٹا سلوپ ہے بس. کچھ جگہ 3 سیڑھیاں ہیں, کچھ جگہ سیڑھیوں کو سلوپ بنا دیا گیا ہے. اس سلوپ سے جیسے ہی اتریں گے اپنے آپ کو ایک 12 دری ٹائپ کی جگہ میں پائیں گے. وہاں کہیں بھی سائڈ میں کھڑے ہو جائیں, جیسی نظر اٹھائیں گے سامنے کالے غلاف میں لپٹا ہوا آپ کو کعبۃ اللہ نظر آ جائے. کعبۃ اللہ پر نظر آنے کے بعد انسان اپنے اوسان بھول جاتا ہے. جس طرف دیکھ کر زندگی بھر اس نے جس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہوں, اچانک اس کو سامنے دیکھ کر وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں یہ دعائیں کروں گا, یہ دعائیں کروں گا, یہ دعائیں کروں گا. لیکن دماغ میں ایسی بلینکنس آ جاتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا ہوں, کہاں ہوں, میں کون ہوں. اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں. اپنے اوسان پر قابو رکھیے. ہم حجاج کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے یہ دعا کریں گے کہ اللہ میری زندگی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کر. اے اللہ میری زندگی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کر. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ سوچئے کہ نہ صرف مکہ مکرمہ میں, نہ صرف مدینہ منورہ میں, بلکہ ہندوستان میں آپ کے جے پور شہر میں بھی اپنی بقایا زندگی میں جو بھی جائز دعا آپ مانگیں گے وہ قبول ہوگی. اس لیے سب سے پہلے یہ دعا کریں گے کہ اللہ میری زندگی کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کر لیں. اس کے بعد یہ میں بتا دوں کہ پہلی نظر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ پر آپ کی نظر پڑی اور ہٹ گئی, یا کعبۃ اللہ کی طرف آپ کی نظر پڑی اور آپ کی پلک جھپک گئی. یہاں بھی نظر ختم ہو جائے. یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی پلک جھپکنی نہیں چاہیے. پہلی نظر یعنی ٹکٹکی لگا کے آپ کو کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کہیں سائڈ میں کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے لمبے قد کا آدمی بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو کعبۃ اللہ ڈھکے گا. جس جگہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 12 دری میں کھڑے ہو, یہاں آپ دل لگا کے دعائیں کیجیے. یہ دعا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے, بچوں کے
مستقبل کے لیے، اپنے خود کے لیے، اپنے والدین کے لیے خوب گڑگڑا دیتا ہے، کیونکہ یہاں مانگی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ جب آپ دعاؤں سے خالی ہو جائیں، آگے بڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف لوگ کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ جس جگہ پر چکر لگاتے ہیں اسے حتیم کہا جاتا ہے، سوری مطاف کہا جاتا ہے۔ جہاں چکر طواف کیا جاتا ہے اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ آپ مطاف میں آ جائیں، مطاف میں آنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ دوسرا کونا ہے رکن شام، تیسرا کونا ہے رکن عراق اور چوتھا کونا ہے رکن یمن۔ رکن شام اس کو اس لیے کہا کہ شام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس طرف ملک شام ہے۔ رکن عراق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرف عراق ہے، اور رکن یمن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرف یمن کو ہے۔ آپ کو سب سے پہلے رکن اسود پر آنا ہے جہاں سنگ اسود لگا ہوا ہے۔ اس رکن اسود کی بالکل سیدھ میں سامنے دیوار پر ایک ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو اس ہری ٹیوب لائٹ اور رکن اسود کے بیچ میں آنا ہے۔ کہیں بھی آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کے بعد آپ نیت کریں گے کہ اللہ میں کعبۃ اللہ کے طواف کی شروعات کر رہا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اپنی رحمت میں قبول فرما۔ اور یہ کہہ کے رکن اسود کی طرف رخ کر کے آپ کو بوسہ لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے، اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ ایسے آواز نہیں آنی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو ہونٹوں تک لگانا ہے، اس طرح سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بوسہ آپ دونوں ہاتھوں سے بھی لے سکتے ہیں اور صرف داہنے ہاتھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا بوسہ لیں، بوسہ لے کے اپنے طواف کی شروعات کریں۔ طواف ہمیشہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ جس طرح سے گھڑی ایسے چلتی ہے ایسے نہیں ہوتا، طواف گھڑی کی الٹی دشا میں ہوتا ہے۔ وہاں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ ساتھ طواف شروع کیجیے۔ شروع کے 3 چکر آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو استوا کی حالت میں آنا ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے احرام اپنے کندھے پہ ڈال رکھا ہے اس میں سے داہنا کندھا باہر نکالنا ہے، بغل میں سے لے کے داہنا کندھا باہر نکالنا ہے، اس کو استوا کی حالت کہا جاتا ہے۔ جو شروع کے 3 چکر کریں گے وہ آپ استوا کی حالت میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا اکڑ کے، تھوڑا اتراتے ہوئے تیز رفتار سے چلنا، تھوڑا اکڑ کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے اکڑ کے چلنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن یہ رمل کی حالت میں آپ کو شروع کے 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے، تھوڑا تیز رفتار سے چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ یہ چکر پورے ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اپنا کندھا واپس کر سکتے ہیں، چاہیں کھلے کندھے سے بھی آپ اپنا طواف مکمل کر سکتے ہیں۔ طواف کے ہر چکر کی مختلف دعائیں آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں دعائیں، آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ رکن اسود سے رکن یمنی تک، رکن اسود سے رکن یمنی تک تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اور رکن یمنی سے رکن اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ وقنا عذاب النار تک تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا، تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ وقنا عذاب النار کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وادخلنا الجنۃ اور ہمیں جنت میں داخل کر، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یہ آپ کو
پڑھنا ہے. اس طرح سے آپ کا پہلا چکر پورا ہو گیا. پھر واپس رکن اسود پر آئیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے بوسہ لیجیے اور اپنا کسی طرح سے دوسرا چکر پورا کیجیے. اس طرح آپ کو 7 چکر لگانے ہیں. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو یہ نہیں کہ 7واں چکر ختم ہو گیا ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے ہم باہر نکل گئے. ایسا نہیں ہے. 7واں چکر ختم ہو جائے واپس رکن اسود پر آئیے. رکن اسود کا بوسہ لیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے وہ پھر اپنا طواف مکمل کیجیے. آپ طواف شروع کریں گے سنگ اسود کے بوسے سے, طواف ختم کریں گے سنگ اسود کے بوسے پر. یعنی چکر تو آپ کے 7 ہوئے لیکن بوسے آپ کے 8 ہوئے. باہر نکلیے. جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ نے دیکھا ہوگا طواف کے دوران میں کعبۃ اللہ کے بالکل نزدیک ایک سونے کا پنجرا رکھا ہوا. اس سونے کے پنجرے میں ایک پتھر ہے جس پہ 2 پیروں کے نشان ہیں. یہ پتھر ہے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو. یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقوق پر یہ جتنا اونچا چاہتے تھے حکم دیتے تھے اتنا اونچا ہو جایا کرتا تھا. وہ کہتے تھے نیچے ہو جائے تو پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا. اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑتے تھے. وہ نشان قریب قریب کتنے گہرے ہیں. اتنا گہرا پیر گھسا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. یہ تو آپ کی اور ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم نے چوٹ چوٹ کے چاٹ کے اس کو اتنا گہرا کر دیا. ورنہ اتنے گہرے پیر گھسے نہیں, خالی نشان تھا پیر کا. اس جگہ کو انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا ہے تاکہ لوگ اس پہ ہاتھ نہیں لگائیں, بدعت نہ کریں. اس مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی. کوشش کریں کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. افضل ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر آپ کو جگہ ملتی ہے بہت اچھی بات ہے. اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو پوری مسجد الحرم میں کہیں بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جا سکتی ہے. اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا افضل ہے. آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے. یہ یہاں آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے. اس سے جیسے ہی آپ سنگ اسود سے جیسے ہی پیچھے کی طرف جائیں گے آپ کو دکھے گا کہ اس 12 دری کی طرف, اس 12 دری میں آپ کو نظر آئے گا واٹر کینس رکھی ہوئی ہیں, پانی کی کچھ ٹنکیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں آب زمزم ہے. ابھی آپ طواف کر کے آئے ہیں, بہت محنت کی ہے, دھوپ میں آپ نے طواف کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی باڈی گرم, ایسی گرم باڈی میں آپ نے چلڈ ایک دم ٹھنڈا آب زمزم پی لیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو جائے, آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے, سن اسٹروک ہو جائے. تو ابھی آپ جلد بازی نہ کریں, اطمینان سے 12 دری میں بیٹھیں, کعبۃ اللہ کو نہارتے رہیں. کعبۃ اللہ کو نہارنے میں بھی 10 نیکیوں کا ثواب کریں. تھوڑی دیر ریسٹ کریں, اپنی باڈی کو نارمل ٹیمپریچر پہ لائیں. اس کے بعد سیر ہو کے آگے زمزم پئیں, خوب دل بھر کے آگے زمزم پئیں. آگے زمزم پینے کے بعد تھوڑا سا آپ پیچھے کی طرف جائیں گے, سامنے لکھا ہوا ہے جبل صفا. جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑی, پہاڑ کو عربی میں جبل کہتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے صفا پہاڑی پر آنا ہے. یہاں کھڑے ہو کے دعا کیجیے کہ اے اللہ, جو بھی اپنے دعائیں آپ کو کرنی ہیں, اپنی مغفرت کی, اپنے والدین کی مغفرت کی, کعبۃ اللہ کے رخ کر کے خوب گڑ گڑا کے دعا کی. بڑی مقدس جگہ ہے جبل صفا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس دعا کو قبول کیا. سامنے آ گیا مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا, تو
تو انہوں نے اس جبل صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ دو بندوں میں سے کسی ایک بندے کو مسلمان کر دے، یا تو عمر کو یا ابو جہل کو، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تاکہ میرے اسلام کو کچھ طاقت ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل میں اسلام ڈالا، ایمان ڈالا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت ہونے کے لیے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے صفا کی پہاڑی۔ آپ اپنی دعاؤں میں واسطہ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ جس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے دعا قبول کی تھی اس طرح میری بھی دعا قبول ہے۔ یہ ہے وہ مقدس مقام جبل صفا۔ خوب گڑگڑا کے دعائیں کیجیے، جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنی صحیح کی شروعات کریں۔ صفا سے مروہ کی دوری قریب 500 میٹر کی، صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کے بیچ میں قریب 500 میٹر کا یعنی آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر اور مروہ سے صفا تک چوتھا چکر۔ اس طرح سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ ان 7 چکروں کی مختلف دعائیں آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گی، آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صفا سے مروہ تک تیسرا کلمہ جو آپ نے طواف کے دوران پڑھا تھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور مروہ سے صفا تک چوتھا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بدیع الخیر ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یاد ہوگا، مسلمان ہیں کم سے کم یہ کلمہ تو سب کو یاد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو طواف کے دوران میں دوسرا کلمہ یاد نہیں ہے، تیسرا کلمہ یا صفا مروہ کے دوران چوتھا کلمہ یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں آپ طواف صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد نہیں ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہوئے کر سکتے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ بہت بڑے سفر پر جا رہے ہیں، بہت بڑے سفر پر، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب نہیں ہوا، کسی مغل بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا۔ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو اندازہ لگائیے کیا کمی تھی 700 سال تک مغلوں کے میں حکومت کی ہندوستان پر، پیسہ تھا، پاور تھی، صحت تھی، سہولیات تھی، کیا کمی تھی، لیکن اللہ نے ان کو نصیب نہیں کیا، آپ کو کیا۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ تو جب اتنے بڑے سفر پر جا رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سوچ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کر رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادت کریں، لیکن عبادت کے صحیح طریقے سے کریں۔ یہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ بہت مشکل نہیں، بچوں کو یاد ہوتا ہے۔ یہ تربیہ یہ بہت مشکل نہیں، انشاءاللہ 7واں چکر آپ کا مروہ پہاڑی پر ختم ہوگا۔ ایک بات میں اور بتاتا چلوں تو یہاں تک آئیں تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آیا صفا پہاڑی کا، کی بار تو بہت بھیڑ تھی، لوگوں نے سکون سے دعا بھی نہیں مانگی، بہت بھیڑ، یار اے سی بھی صحیح کام نہیں کر رہے، نہیں مزہ نہیں آیا صفا صحیح کرنے۔ دیکھیے لذت تب ملتی ہے جب آپ کی نیت ویسی، ایسا نہیں ہے کہ آپ صفا کی صحیح کر رہے ہیں اور اپنے دوست مظفر صاحب سے کہہ رہے ہیں ارے یار کیا بات، ایسے نہیں۔ عبادت کریں تو عبادت کی طرح کریں، اس منظر کو یاد کریں جب بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام
صفا پہاڑی پر چھوڑ کے گئے تھے. اس منظر کو یاد کریں جب اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہ پلٹیاں کھا رہے تھے، اور یہ اندیشہ تھا کہ شاید پانی نہ ملے تو انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے. ایسی صورت میں بیوی ہاجرہ پانی کی تلاش کی، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی صفا پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی. وہ بے چینی اپنے اندر رہی، وہ بے چینی، وہ تڑپ اپنے اندر رہی. پھر جب وہ نیچے اترتی تو یہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہ جگہ پر بھاگتی تھی تیزی سے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور کھا جائے. وہ بے چینی اپنے آپ میں پیدا کیجیے. پھر دیکھیے صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. آج تو پیروں کے نیچے سنگ مرمر ہے، آسمان پر ایک چھت بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آیا. بھیڑ بہت. مزہ تب آئے گا جب کیفیت کو پیدا کرو، اس منظر کو یاد کرو کہ بی بی ہاجرہ میں کیا گزری ہوگی. جب آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو بیچ میں ایک جگہ پر آپ کو ہری ٹیوب لائٹ نظر آئے گی. ایک ہری ٹیوب لائٹ یہاں لگی ہے، ایک وہاں لگی ہے. اس کے بیچ میں پوری ہری ٹیوب لائٹ نے اسے گرین کر رکھا ہے اس علاقے کو. اسے میلین اور افزرین کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سے بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہ تیز تیز دوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دوڑ اتنی پسند آئی، ان کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ تمام مرد حجاج کرام پر یہ لازم کر دیا کہ وہ اس جگہ کو دوڑ کے تیز پار کریں. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میراتھن ہو رہی تھی، بس اپنی نارمل چال سے تھوڑا تیز. جب وہ میرے اور افزرین کی جگہ ختم ہو جائے، آگے جا کے رک جائیں، اپنی ہجن کو ساتھ لیں. عورتیں اپنی نارمل چال سے چلیں گی، مرد حضرات تھوڑا تیز رفتار سے چلیں گے. وہاں آگے جا کے رک جائیں، اپنی ہجن کو ساتھ لیں، اور پھر اپنی صحیح کو پورا کریں. تو اس طرح سے آپ کا 7واں چکر انشاءاللہ مروہ پہاڑی پر ختم ہوگا. مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کو معاف فرما، اسے اپنی رحمت میں قبول فرما. اس کے بعد مروہ گیٹ سے باہر نکلیں، سامنے ہی آپ کو کچھ نائیوں کی دکانیں مل جائیں گی، وہاں جا کے اپنے بال کٹوائیں. جو دوسرا واجب ہے وہ پورا کریں. بال کٹوانے کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ بال کا مڈوانا یعنی الگ کروانا افضل ہے. اگر آپ مڈوا سکتے ہیں، اس طرح گروا سکتے ہیں تو بالوں پہ اس طرح گروائیں. اور اگر آپ کے پرابلم ہے، کوئی اس کی ڈیزیز ہے، آپ اس طرح نہیں لگوا سکتے تو مشین سے بھی بال کٹوائے جا سکتے ہیں. لیکن 25% بال کٹ جاتے ہیں، 75% بال کٹ جاتے ہیں. اس بات کا دھیان رکھیں. عورتیں اپنی انگلی کے ایک پوروے کے برابر بال کاٹیں گی. وہ یا تو خود کاٹ لیں یا ان کا محرم کاٹے، یا ان کے ساتھ کی کوئی عورت کاٹے. یہ نہیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے وہ کاٹ دے گا، نہ محرم سے بال نہیں کٹوانے ہیں. محرم سے بال کاٹیں ایک پوروے کے برابر، چاہے تو اس طرح سے کاٹ لیں، چاہے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹیں ایک بار اور وہاں سے کاٹیں. بالوں کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال کو پیچھے لینا ہے، اور جو آخری چوٹی کا حصہ ہے وہاں سے ایک پوروے کے برابر بال کاٹیں. یہ نہیں کہ یہاں سے ایک لٹ لے لی اور اس کے ایک پوروے کے برابر کاٹیں، نہیں. پورے بالوں کو پیچھے لے کے چوٹی کی جگہ سے ایک پوروے کے برابر بال کاٹیں. سمجھنا ہے؟ آپ کا پورا مکمل ہو گیا، آپ احرام کی حالت سے باہر آ گئے. اب آپ یہ جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. ایک بات اور آئیے ذہن میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے حج اور پورے عمرہ کے دوران مختلف مقامات پر جگہ جگہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئے گی، یا آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے. مثلا
کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ رہے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے۔ آب زمزم پی رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کے رگڑ سے۔ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے کی۔ شیطان کو کنکڑی مار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ قربانی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جگہ جگہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے یا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے، تو کیوں نہ دعا بھی وہ مانگی جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا مطلب؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل مل کے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو تو سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم تیرا گھر خلوص سے بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے۔ میں نہیں کہہ رہا نا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ آپ کی اور میری طرح کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ذبیح اللہ، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے۔ کعبۃ اللہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا رہے تھے، اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، صحیح کرو، کسی کی خدمت کرو، دعا کرو کہ اللہ قبول فرما۔ کیا پتا آپ کے عمل میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، دماغ میں تکبر آ جائے یا دماغ میں کوئی گندا خیال آ جائے اور اللہ آپ کے عمل کو ٹھکرا دے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیفر الحاکمین، وہ چاہے تو آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی قبول کر لے، نہ چاہے تو آپ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے رہو، وہ ٹھکرائے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، اکثر امام مسجد یہ دعا پڑھتے ہیں اپنی دعاؤں میں نماز کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ سب کو یاد ہوگی۔